یعنی یہ اب دنیاوی پیریڈ میں فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے اب دوزخ میں آنا ہے واپس اور کس نے جنت میں آنا ہے۔ دنیا کا سارا مال و متاع اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، صرف ایمان اور نیک اعمال، انہی کی بنیاد پر قیامت کے دن نجات کا فیصلہ ہوگا۔ بڑے واعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن جب ادھر سے سننا ہے اور ادھر سے نکال دینا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو یعنی جیسا کہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب وہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو ورگلایا اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ چلے گئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، پھر اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ اب جنت میں رہائش نہیں ہے، اب جو ہے وہ آپ کو دنیا میں جانا ہے، آپ اور آپ کی ساری ذریت جو ہے وہ اب ایک وقت تک، ایک مدت تک دنیا میں رہے گی، یعنی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ اب دنیا میں گزارو گے۔ تو اس پیریڈ میں یعنی دنیاوی پیریڈ کے دوران اگر آسمان سے میری طرف سے کوئی تمہارے پاس احکامات پہنچیں، انبیاء بھی آئیں گے، میرے احکامات بھی آئیں گے تمہارے پاس، تو اب ان کی بیس پر دوبارہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو پیریڈ ہے اس میں جب تمہارے پاس میرے کوئی احکامات آئیں گے، میرے انبیاء آئیں گے، جو ہے وہ میری کتابیں آئیں گی، میرے احکامات پہنچیں گے، تو جو لوگ تو انبیاء کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور میرے احکامات کو اپنائیں گے، میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو پھر دوبارہ وہ جنت میں آئیں گے۔ یعنی قیامت کے دن انہیں کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ رب العزت کے رحمتوں کے سائے میں ہوں گے اور آخرکار جنت کے وارث بنیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ اب دنیاوی پیریڈ میں فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے اب دوزخ میں آنا ہے واپس اور کس نے جنت میں آنا ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہ دوبارہ اب جنت میں جائے گا، جو کہ ہمیشہ کا اور اصل ہمارا مسکن ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں گے، جو لوگ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالیں گے، جو لوگ اللہ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کر ان کے مطابق ہی جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ والا اس کا معنی ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 12 بیٹے تھے اور انہی سے 12 قبیلے جو ہے وہ یہودیوں کے بنے، تو انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اولاد یعقوب۔ تو اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب،
اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ تو یہ کون سا احسان ہے، یہ کون سی نعمت ہے، یا کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی؟ یہاں پر تو مطلقاً اللہ نے فرما دیا نا کہ میرے ان احسانات کو یاد کرو۔ تم اب سرکشی کا راستہ اختیار کر رہے ہو، ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کر رہے ہو، حق کو قبول نہیں کر رہے، میرے ذرا ان احسانات کو تو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ آگے یعنی تفصیل سے آگے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا احسانات کیے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو نہ بھولو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو۔ کون سا وعدہ؟ جو تورات میں ان سے لیا گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، احمد کے نام سے تورات میں ان کا تذکرہ تھا۔ تو یہ جو وعدہ تم سے تورات میں نے لیا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے ان پر تم نے ایمان لانا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، تو وہ وعدہ میرا پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی اگر تم حق کی پیروی کرو گے، حق کو قبول کرو گے، دنیاوی فائدوں کی پرواہ کیے بغیر حق کو اپنا لو گے، تو پھر میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھی جو ہے وہ عزتیں دوں گا، اور پھر آخرکار تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی تم ڈرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن اور پیارے نبی پر جو نبوت نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن اور یہ نبی آخری، یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، اور دیگر اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء کرام پر جو صحیفے، جو احکامات نازل ہوئے، سب سچے تھے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے۔ تو یہ قرآن ان کتابوں کا انکار نہیں کرتا، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ تو اس لیے اس پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ہر دور میں دیکھیں، جب قرآن نہیں بھی آیا تھا، ہر دور میں جو بھی کتاب آتی ہے، جو بھی احکامات آتے ہیں، جو بھی نبی آتا ہے، ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، ہر کتاب اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے ہی اس کے کافر نہ بنو۔ یعنی یہ یہود کے علماء کو کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو سب کچھ، تم عالم ہو، تم نے تورات پڑھی ہے، اللہ کے احکامات کو جاننے والے ہو، اس نبی کو بھی پہچان چکے ہو اللہ کے احکامات ہی کی روشنی میں کہ یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ ہے ہماری کتابوں میں۔ تو فرمایا کہ تم ہی اس کے پہلے کافر نہ بنو، مطلب یہ ہے کہ تم ہی پہلے کفر اختیار کرو گے، تمہاری طرف دیکھ کر عام عوام بھی جو ہے وہ تمہارے پیچھے چلے گی، اور جو ہے وہ سب کا وبال بھی تم پر پڑے گا، اپنا وبال بھی اور سب کا وبال بھی۔ اس لیے تم ہی اس کے پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ تو تھوڑی سی قیمت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی فائدے، یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے کر میری آیتوں کو بیچ دو، کیونکہ پوری کائنات اور کائنات کے تمام تر خزانے، دنیا کا سارا مال و متاع اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت، اس پوری کائنات اور اس میں جو کچھ خزانے ہیں، مال و متاع ہے، اس کی وقت، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں ہے اس کائنات کی۔ تو اس لیے یہود کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیاوی فائدے، اپنی کرسیاں نہ دیکھو، کیونکہ انہیں اپنے اقتدار جاتے نظر آ رہے تھے نا، کہ اگر ہم اس نبی کے تابع دار بن گئے تو ہماری تو پھر سیٹیں گئیں، ہماری تو کرسیاں گئیں۔ تو اس اعتبار سے پھر انہوں نے
پیارے نبی کی تکذیب شروع کر دی، جو کہ جانتے تھے کہ ہم اس نبی کو پہچان چکے ہیں، یہ وہی نبی ہے، لیکن دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے پھر کچھ احکامات کو بدلا، کچھ باتیں لوگوں سے چھپائیں، جو نشانیاں تورات میں تھی پیارے نبی علیہ السلام کی حوالہ سے لوگوں سے چھپانا شروع کر دیں۔ تو دنیاوی فائدوں کے لیے کیا نا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دنیاوی فائدے نہ دیکھو، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، آخر کار مر کے تم نے میرے پاس آ جانا ہے، اور پھر اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد نہ کرو۔ یہ تھوڑی سے دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی تھوڑے سے فانی فائدوں کے لیے آخرت برباد نہ کرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ تو بیچنے سے مراد کیا ہے؟ میرے احکامات لوگوں سے نہ چھپاؤ، پیارے نبی کی نشانیاں لوگوں سے نہ چھپاؤ، رد و بدل نہ کرو اللہ کے احکامات میں، لوگوں کو صحیح مسائل بتاؤ، لوگوں کو غلط مسائل نہ بتاؤ، لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی پس تم ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، یعنی حق اور باطل کو مکس نہ کرو، یعنی کچھ باتیں لوگوں کو بتاتے ہو، کچھ چھپا لیتے ہو اپنے فائدوں کے لیے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، حق کو بھی نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ یعنی ایک تو اللہ کے احکامات کو خلط ملط نہ کرو، بلکہ جوں کہ تم عوام کو بتاؤ اور خود بھی حق کو قبول کرو، اور حق کو لوگوں سے نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم حق لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی یہ ہٹ دھرمی والا، سرکشی والا، کفر والا راستہ چھوڑو، اور پہلے تو ایمان قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ، پیارے نبی پر ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد کیا کرو؟ نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اپنے مالوں کی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اسی میں تمہاری عافیت اور کامیابی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اور کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ تورات پر عمل کرو، تورات پر عمل کرو، تورات پر عمل کرو، لیکن خود بھول جاتے ہو کہ اسی تورات میں ہی نبی کا ذکر ہے، آخری نبی جس کے اوپر اب نجات جو ہے وہ تمہاری منحصر ہے، کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے تو جنت ملنی ہے، وگرنہ ہمیشہ کے لیے دوزخ آگے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو لوگوں کو تو کہتے ہو کہ تورات پر عمل کرو، لیکن خود بھول جاتے ہو کہ اسی تورات میں اس نبی کا بھی ذکر ہے جس کی ہم تکذیب کر رہے ہیں، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، سب کچھ پتہ ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی مسلمان ہونے کے بعد یہ دو ہتھیار ہیں سب سے بڑے مومن کے، ایک صبر اور ایک نماز۔ اچھا، صبر کی بھی 3 قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مشکلات پر، مصیبتوں پر صبر کرنا، زندگی میں اگر کوئی مشکل حالات آتے ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، کوئی ٹینشنیں آتی ہیں، اس پر یہ نہیں کہ اللہ کے گلے شکوے اب شروع کر دے، اور اللہ کے جو ہے وہ گلے شکوے والے، ناشکری والے کلمات اپنی زبان سے نکالنے شروع کر دے۔ تو ایک یہ صبر ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر، یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی بندہ کرے، جو اللہ حکم دیتا ہے ان پر عمل کرے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بعض اوقات انسان جو ہے وہ شیطان بھی ورگلاتا ہے، اور انسان کی طبیعت بھی بعض اوقات جو ہے وہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، بھاری لگتی ہے نماز، وضو سردیوں میں کرنا، اور بھی دیگر زکوٰۃ مال سے دینا، مال نکال کر اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے وقت انسان جو بوجھل ہوتا ہے، انسان جو مشکل پیش آتی ہے اللہ کی اطاعت میں، اس پر صبر کرے، اور صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے۔ اور تیسری صبر کی قسم کیا ہے کہ نافرمانیوں سے بچنے پر صبر، یعنی گناہ کرنے کو دل ظاہر ہے کہ انسان کا للچاتا ہے، گناہ کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صبر کرنا، اپنے نفس کو جو صبر، یعنی گناہ سے بچنے پر جو انسان کا وجود کچھ
اذیت محسوس کرتا ہے، یعنی جب انسان کا دل فل گناہ کی طرف جو ہے وہ للچا رہا ہو، اس صورت میں روکنا اپنے نفس کو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ تیسری صبر کی قسم ہے کہ نافرمانیوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ اور نماز جو ہے یہ بھی ایک بڑا ہتھیار ہے۔ فرمایا کہ یہ 2 ہتھیار ہیں تمہارے پاس اللہ کی مدد حاصل کرنے کے۔ پیارے نبی کی بھی سنت ہے کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ایک تو صبر اور دوسرا یہ کہ نماز، یہ 2 چیزوں کے ذریعے سے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بھاری عمل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں، یعنی ان لوگوں پر، مگر وہ ان لوگوں پر بھاری نہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی یہ عمل بڑا بھاری ہے کہ مشکلات آئیں تو بندہ صبر کرے، اللہ کی اطاعت پر بندہ صبر کرے، نافرمانیوں سے بچنے پر بندہ صبر کرے، اور پھر نماز کی پابندی، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ بہت بھاری عمل ہے، لیکن ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے ان پر بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والے اب کون ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ بتائی ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے جن پر نماز بھاری نہیں ہے، جن پر صبر بھاری نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بھاری نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ، یہ بنیاد ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے نا کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو یہ چیز جب انسان کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے نا تو پھر نماز بھاری نہیں لگتی، پھر انسان کو اللہ کی اطاعت بھاری نہیں لگتی، پھر انسان کو اللہ کی فرما برداری بھاری نہیں لگتی، گناہوں سے بچنا بھاری نہیں لگتا، بلکہ وہ اس کو آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت کی رضامندی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو جب ذہن میں آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے نا، آخرت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان شوق سے اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، انسان شوق سے گناہوں سے بچتا ہے، انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے دوزخ سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ڈرتے ہیں ان پر نماز، صبر، اللہ کی فرما برداری بھاری نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ کہ جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے جا کے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہی بات کہ ہے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ نعمتیں آگے آ رہی ہیں اس لیے میں نے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کی، وہ ایک ایک کر کے تفصیل سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ تو یہ جو مرتبہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ مرتبہ کھو دیا، اور یہ مرتبہ ان سے لے کر اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، جو کہ سورہ آل عمران کے اندر واضح ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو یہ بہترین امت، افضل امت، سب سے اعلیٰ لوگ ہونے کا درجہ اور شرف جو تھا یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن ہمیں بھی یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو کرتوتیں انہوں نے کی ہیں، جو انہوں نے سرکشی اور ہٹ درمی کا راستہ اپنایا، اگر تم بھی وہ اپناؤ گے تو تم سے بھی یہ مرتبہ چھین لیا جائے گا، تم بھی اس لائق نہیں ہوگے۔ تو یہ مرتبہ کہ اللہ نے تمام جہان والوں پر فوقیت دی، انہیں فضیلت دی، یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ مرتبہ کھو دیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، ولا يقبل منہا شفاعت، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی،
ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی بھی اعتبار سے مدد کی جائے گی۔ یعنی اس قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو اے بنی اسرائیل، کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنا، کوئی قریبی سے قریبی رشتہ بھی کام نہیں آنا، حتیٰ کہ ماں کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ماں تو اپنے بچے کو یقین جانے کہ گرم ہوا لگنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی، تکلیف ہوتی ہے اسے بچے کو اگر گرم ہوا بھی لگے، لیکن یہی ماں محترم ناظرین، یہی ماں قیامت کا جو دن اتنا سخت دن ہے کہ یہی ماں کہے گی کہ اللہ اگر میرا یہ بیٹا دوزخ میں پھینک کر میری جان بچتی تو اس کو پھینک دو دوزخ میں، اگر میری اولاد ساری دوزخ میں پھینک کر میں بچتی ہوں تو اللہ میری ساری اولاد کو دوزخ میں پھینک دو، مجھے بچا لو۔ تو قیامت کا دن اتنا سخت دن ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ یہ رشتے ناتے محبتیں پیار یہ سارا دنیا کی حد تک ہے، یہ سارے پیار سارے رشتے سارے ناتے بھول جائے گا بندہ قیامت کے دن۔ کوئی ماں یاد نہیں رہے گی، ماں کو اولاد یاد نہیں رہے گی، باپ کو اولاد یاد نہیں رہے گی، رشتہ دار دوست جگری یار کوئی یاد نہیں رہے گا قیامت کے دن، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اس دن سے ڈرو تم۔ آج دنیاوی فائدوں کے لیے حق کو ٹھکرا رہے ہو، جنت کو ٹھکرا رہے ہو، ہمیشہ کی عیش و عشرت کو ٹھکرا رہے ہو، اس قیامت کا دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ دنیا میں تو کروا لیتے ہو، کوئی پھنس گیا کہیں پر کرے ہو جی گل ذرا ایم پی اے سے ایم این اے سے اپنے تعلقات کی بیس پر غلطی کر کے بھی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ یعنی یقین جانیں کہ قتل و غارت کرنے والے گنڈے قسم کے لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سفارشیں دے کے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں جیلوں سے۔ تو یہ تو دنیا کا قانون ہے نا، یہ دنیا کی باتیں ہیں ساری۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جی کرے ہوگا ایم پی اے صاحب نہ کرے ہوگا ایم این اے کے ساتھ۔ تو یہ دنیاوی جو سفارشیں دے کر بڑے بڑے پاپ اور جرم کر کے بھی تم جو ہے وہ سفارشیں ڈال کے بچ جاتے ہو، تو اس قیامت کے دن سے بچو۔ اس دن یہ معاملے وہ تو یوم الدین ہے نا، وہ تو انصاف کا دن ہے، اس دن کوئی جو ہے وہ ناانصافی نہیں ہونی، وہ انصاف کا دن ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جانی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ جناب میری یہ ساری دولت آپ لے لیں، مجھے جو ہے وہ دوزخ سے بچا لے۔ فرشتوں کو بندہ رشوت لگائے کہ یہ میری دولت تمہاری، مجھے اللہ سے کہیں دوزخ سے بچوا دو۔ تو دنیا میں تو ہو جاتا ہے کہ جناب رشوت لگا کر پیسے دے کر مال دے کر بچ جاتے ہو، لیکن قیامت میں یہ بھی نہیں چلنا، کوئی دولت وہاں پر تو ہونی ہی نہیں ہے نا۔ تو کوئی فرشتے کو رشوت دے کر یا کوئی مال و زر دے کر جان نہیں چھوٹنی۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن ایسا کوئی معاملہ نہیں چلنا، کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ مدد نہیں ملنی قیامت کے دن۔ صرف ایمان اور نیک اعمال انہی کی بنیاد پر قیامت کے دن نجات کا فیصلہ ہوگا، وگرنہ نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی مال معاوضہ دے کر جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سب سے بڑی چیز ہے۔ عمل ہی اگر نہیں ہے، بڑے خطبے ہوتے ہیں، بڑے درس قرآن ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ تفسیریں ہوتی ہیں، بڑے واعظ و نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن جب ادھر سے سننا ہے اور ادھر سے نکال دینا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے عمل۔ تو اللہ ہمیں یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو شروع کیا ہے نا، تو اللہ ہمیں سننے سمجھنے کی بھی صحیح معنوں میں، یعنی صحیح معنوں میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بنیادی طور پر ساتھ یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہم سمجھیں جو ہم سنیں، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔